من المجزوم کما تفر من الاسد، کسی کوڑی سے جس آدمی کو بیماری لگ چکی ہے، کوڑ کی بیماری، اس سے تم اس طرح بچ کے رہو یا الگ تھلگ رہو، اس طرح بھاگو جس طرح کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ دونوں الگ الگ مفہوم کی حدیث ہے۔ ایک بیماری والے سے کہا کہ بچو، اور دوسری بیماری والے کے بارے میں کہا کہ کوئی ادوا نہیں، بلکہ مطلقاً کہا کوئی بیماری کسی سے نکل کر کسی کو نہیں لگتی۔ ایک بدو آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جنگل میں صحرا میں اونٹ چر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے خوبصورت باغ دوڑ رہے، کانہا الذبا، گویا کہ وہ ہرن ہیں، ہرنوں کی طرح تندرست، اٹکیلیاں بھرتے ہوئے اور چھلانگیں مارتے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں۔ کسی کا اونٹ آ کے داخل ہوتا ہے اور وہ خارش زدہ ہوتا ہے، سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ اب یہ بدو، یہ اعرابی صحابی یہ بتانا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر وہ اونٹ ہمارے اونٹوں میں نہ آتا، ہمارے اونٹوں کو خارش نہ لگتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد الاول، تیرے اونٹوں کو تو اس نے خارش لگا دی، اس کو کس نے لگائی تھی؟ جب اللہ اس کو خارش زدہ کر سکتا ہے، اس کے تیرے اونٹوں میں آئے بغیر تیرے اونٹوں کو بھی خارش زدہ کر سکتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اس طرح بیماریاں بھاگ بھاگ کر ایک دوسرے سے الٹ کر دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احتیاطیں بتائی ہیں۔ ایک یہ فر من المجزوم کما تفر من الاسد، کوڑی سے یوں بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے، صرف احتیاط کی خاطر کہ اگر اس کے پاس بیٹھے تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ اگر یہ وہاں نہ بیٹھتا تو اس کو بیماری نہ لگتی، حالانکہ بیماری صرف اللہ لگاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، لوگوں کو ساتھ لیا، شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں تھے تو پتہ چلا کہ شام میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، شام میں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ لوگ لاؤ جو مہاجرین اولین میں سے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، ان کو لاؤ۔ بڑے بڑے مہاجرین اول صحابہ کو لایا گیا، پوچھا کہ بتاؤ اب کیا کریں، ہم شام جا رہے ہیں اور شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ کچھ نے کہا جائیے، کوئی خوف نہیں، کچھ نے کہا نہ جائیے، آپ اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، دوسروں کی جانوں کی امانت آپ کے ذمہ۔ الگ الگ رائے، الگ الگ مشورے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میری پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ وہ لوگ اٹھے چلے گئے، فرمایا کہ اب انصار کو لائیے۔ انصار کو لایا گیا، وہی رائے، کوئی کہہ رہا ہے جائیے، کوئی کہہ رہا ہے واپس ہو جائیے۔ فرمایا اٹھ جاؤ، وہ بھی اٹھ گئے۔ اب فرمایا کہ جو قریش کے شیخ ہیں، قریش کے بڑی عمر کے صحابہ ہیں، میرے پاس ان کو لاؤ۔ قریش کے صحابہ کو لایا گیا، کوئی اختلاف نہیں، سب نے ایک ہی بات کہی، فرمایا اے عمر، اے امیر المومنین، ہمیں لوٹ جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح اپنی سواریوں پر سوار ہو کر لوٹ جانا ہے، ہمارے ساتھ سب لوٹ چلیں۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہیں باہر تھے، اس وقت ان میں موجود نہیں تھے، وہ پہنچ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث موجود ہے، اس معاملہ میں آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی کی ذاتی رائے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ اور وہ حدیث انہوں نے کیا بیان فرمائی؟ بخاری و مسلم کی معروف صحیح ترین حدیث، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تمہیں پتہ چلے کہ کسی شہر میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے، وہاں نہ جاؤ۔
اور جو لوگ اس شہر میں موجود ہوں وہ اس وبا سے ڈرتے ہوئے وہاں سے باہر نہ آئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، قریش کی رائے پہلے آ چکی تھی کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے، حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا پھر چلو، واپس کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وبا والے شہر میں داخل ہونے سے کیوں منع کیا اور اس شہر کے لوگوں کو باہر جانے سے کیوں منع کیا، جبکہ آپ فرما چکے ہیں لا عدویٰ ولا حامہ ولا سفر ولا صائبہ ولا بحیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 لفظوں میں 4-5 خرافات کا رد کر دیا۔ پھر یہاں سے کیوں کہا کہ اس وبا والے شہر میں نہ جاؤ؟ احتیاط کی خاطر، ہمارے ایمان کے تحفظ کی خاطر۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ بیماری کسی سے نکل کر کسی میں نہیں گھستی، بلکہ جب تک اللہ نہ چاہے بیماری اس جگہ رہتی، اور جب اللہ چاہے پورے معاشرے میں بیماری نہ ہو وہ بیماری آ جاتی۔ کہ آج سے چند ماہ پہلے تک سوائن فلو تھا دنیا میں نہیں تھا، اللہ نے بیماری بھیج دی، بیماری آ گئی۔ اب ہم کہیں کہ ان سے اتر کے ان کو، اللہ رب العزت نے جب پہلے شخص کو بیماری لگائی تھی اسی طرح دوسروں کو بھی باری باری آ رہی، اور ان بیماریوں کے اسباب تلاش کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم گھبرا جائیں۔ ہر آدمی ایسے، موجودہ پوزیشن آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہر آدمی گھبرایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ گھبرانے کی بجائے یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم سے بھی بچ کے رہنے کا کہا، جس شہر میں وبا پھیل چکی ہو اس شہر میں داخل ہونے اور وہاں کے لوگوں کو باہر جانے سے منع کیا۔ اور ایک واقعہ ایسا موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آ رہا تھا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس صحابی کو کوڑ کی بیماری تھی۔ آپ نے دور سے دیکھا تو فرمایا کہ تیری بیعت ہم نے قبول کی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بیعت قبول کی لیکن جاؤ۔ اس کے برعکس ایک واقعہ موجود ہے کتب حدیث میں کہ لوگوں نے کہا جی کوڑی آ رہا ہے، بچ جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، اپنے پاس بلایا، بٹھایا، اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی اس پلیٹ میں داخل کیا جس میں سے آپ کھانا کھا رہے تھے۔ فرمایا کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا، کسی کو کچھ نہیں۔ تو یہ دو طرح کی احادیث جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علاج تو بعد میں تلاش کرتے ہیں، وجہ پہلے سن۔ کوئی بیماری فی نفسے ہی متعدی نہیں ہے، فی نفسے ہی بیماری ایک سے نکل کر دوسرے میں نہیں جا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ نبی نے تو کہا تھا بیماری متعدی نہیں، تو یہ دیکھو یہ فلاں شہر میں گیا تو بیمار ہوا اور مر گیا۔ تاکہ یہ نوبت نہ آئے، فرمایا اس شہر میں جاؤ نہیں، تاکہ ایمان میں کمزوری نہ آنے پائے، کسی کے دل میں یہ شک نہ ہونے پائے کہ وہاں گیا تو مرا نہیں تو نہیں مرتا تھا۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط کر لو، اور احتیاط کوئی حرج بھی نہیں۔ ہمارا حکیم کہتا ہے احتیاط کر لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احتیاط کرو۔ بیماری لگنے سے پہلے اگر کوئی احتیاط کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں۔ آج کل ایک ٹیکہ نکلا ہے، ابھی حال ہی میں اسی سوائن فلو کے علاج کے لیے ٹیکہ نکلا ہے۔ سکولوں میں بچوں کے سکول جب کھلیں گے تو اس سے پہلے وہ ٹیکہ بچوں کو لگایا جائے گا۔ آج کل یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے کہ یہ ٹیکہ لگوانا چاہیے یا نہیں۔ اب اگر وہ ٹیکہ بے ضرر ہے، اگر وہ ٹیکہ صحیح ہے، اس میں کوئی ناجائز کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لگا لو۔ سفر پر نکلنے کے لیے ٹیکہ لگوایا جاتا ہے یا نہیں؟ سفر پر جانے کے لیے ٹیکہ، حج پر جانے کے لیے ویسے ہی ایک ٹیکہ لگوایا جاتا ہے، تاکہ مختلف ملکوں کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا کیا جراثیم ہوں گے، کیا کیا نہیں ہوگا، اتنے بڑے اجتماع میں احتیاطاً وہ ٹیکہ لگوا کے جاؤ۔
اور اگر کوئی اس قسم کا اسپیشل ٹیکہ آج نکلا ہے لگوا لینے میں کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ٹیکہ اس کی دوا جو ہے اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تداوو، دوا کر لیا کرو، ولا تداوو بالحرام، لیکن کسی حرام چیز سے دوا مت کرو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ زکام وغیرہ ہوا ہو، ٹھنڈی لگ رہی ہو تو شراب کا ایک گلاس پی لینے سے زکام دور ہو جاتا ہے، سردی بخار دور ہو جاتا، سنتے ہیں نا۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں، ہمارے حکیموں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، حکیم تک کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑی سی پی لیں، تھوڑی سی پی لیں، دوائی کے طور پر پی لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تداوو ولا تداوو بالحرام، دوا ضرور کر لو لیکن حرام چیز سے نہیں۔ اور جو چیز حرام ہے وہ دوا بن ہی نہیں سکتی، وہ تو دا ہے، وہ تو خود بیماری ہے۔ شراب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ شفا دے گی؟ شراب تو خود بیماری ہے، وہ ایسی بیماری ہے کہ جو نہ صرف اس آدمی کو غرق کرتی ہے، اس کے گھر والوں تک کو غرق کر دیتی ہے۔ شراب کے نشے میں عادی ہو جانے والے اپنے گھروں تک کو بیچ دیتے، جوا آ گیا، کمار، گیملنگ میں پھنس گئے، اپنی بیویاں تک داؤ میں لگا دی۔ غرض یہ کہ احتیاط کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی خاص ٹیکہ اس بیماری کا آیا ہے لگا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ ٹیکہ کسی ناجائز مادے پر مشتمل نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بیماریاں آتی کیوں ہیں، کہاں سے آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا روک دیں گے قحط سالی شروع ہو جائے گی، عذاب آ گیا اللہ کی طرف سے۔ کیوں آیا؟ قحط سالی کیوں ہوئی؟ بارشیں بند کیوں؟ منع القطر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اللہ آسمان سے قطرے، بارش کے قطرات، بارش بند ہو جائے گی، قحط سالی شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جس وقت جس علاقے میں جس زمانے میں زنا اور فحاشی پھیل جائے، لواط اور اغلام بازی عام ہو جائے، اس علاقے میں ایک نہیں کئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام آپ میں سے ہر کسی کو یاد ہوگا، ایڈز۔ ایڈز جب فحاشی عام ہو جائے، زناکاری بدماشی بڑھ جائے تو بندوں میں ایڈز کی بیماری آ جاتی ہے، اور آپ دیکھیں یورپ، آدھا یورپ اس بیماری میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کے یہاں عفت، ان کے یہاں حیا، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کے یہاں گناہ ثواب کا تصور ختم ہے۔ کوئی لڑکی، کوئی لڑکا، کوئی مرد، کوئی عورت جہاں بھی چاہیں جو بھی چاہیں کریں، کھلا۔ اس کے نتیجے میں وہاں یہ بیماری عام ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ اسی طرح کا میل جول رکھتے ہیں وہ اپنی بیماریاں لے کر مسلمان ممالک میں، حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی آ گئے، لیکن اصلاً اس بیماری کا سبب فحاشی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں ہر آدمی جائز طریقہ سے اس اپنی خواہش کو پورا کرے، یہ بیماری دنیا میں کبھی آئی نہیں تھی، اب آ گئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی بیماریاں ہیں جو صرف اس وجہ سے آئی۔ اور جس وقت کسی علاقے کے مالدار گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، مالدار ہونا اور گناہ گار ہونا یہ تو کوئی کٹھی بات نہیں ہے نا، کہ آدمی مالدار ہو تو گناہ بھی ضرور کرے۔ جس وقت کسی علاقے کے مالدار گناہوں میں، فسق و فجور میں پھنس جائیں، اللہ ان بستیوں کو تباہ کر دیا کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آج جو بیماری یہ سوائن فلو آیا ہے، برڈ فلو آیا تھا، اور کاؤ